وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ. یہ حدیث میں نے پڑھی اور اس کا یہ جز میں نے پڑھا. اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے. 14 طبق روشن ہو گئے. واقعی روشن ہو گئے. ہم بڑے غافل ہیں اس معاملے میں. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ. فرمایا عقل مند پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے. اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے. مقبلاً علی شانہ. اور اپنے زمانے کے معاملات سے بھی واقف رہے. سبحان اللہ. اب آئیے ذرا حالات اور زمانے کے واقعات و معاملات کی طرف. ہمیں فکر لگی رہتی ہے ٹی وی گھر میں رکھیں کہ نہیں رکھیں. ٹی وی آپ کو آپ کے زمانے کے حالات سے آگاہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بتائیں جی. خبریں جو آپ سنتے ہیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ آپ کے دور حاضر کے حالات ہی بتاتے ہیں نا. سوشل میڈیا جو آپ استعمال کرتے ہیں کیا بتاتا ہے؟ زمانے کے حالات ہی بتاتا ہے. ان چیزوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. زمانے کا جو طور طریقہ ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ کے نہیں چلنا ہوتا. الا یہ کہ شریعت کہے کہ اس چیز کو چھوڑنا ہے پھر تو چھوڑ دیں. لیکن ویسے جو چیز زمانے میں رائج ہو جائے بندہ اس سے آنکھیں بند کر کے چلنا چاہے کبھی نہیں چل سکتا. ایسے لوگ جو زمانے کے حالات معاملات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. امت مسلمہ اس وقت جو سب سے پیچھے رہ گئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے وہ زمانے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. نہیں ہم تو یہ نہیں کریں گے. آج تک یہ جو عصری علوم ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں یہ جو جتنے بھی جدید جنگی ساز و سامان تیار ہوئے کس علم کے ذریعے تیار ہوئے؟ اسی جدید عصری علوم کے ذریعے تیار ہوئے. اور آج تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ جائز ہی نہیں, یہ حرام ہے. اللہ کے بندو آنکھیں کھولو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. قرآن و حدیث لازمی ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں اس دنیا کے علم سے منع نہیں فرمایا. خدا کے بندو کب منع فرمایا؟ یہ جو ایٹم بم بنا کس سے بنا؟ میرے پاس قرآن و حدیث میں تو سب کچھ ہوگا لیکن میرا علم ناقص ہے. میں قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتا مجھے رائفل ایسے بنانی ہے, پستول ایسے بنانی ہے, کلاشنکوف ایسے بنانی ہے, ایٹم بم مجھے ایسا بنانا ہے, گولی ایسے بنانی ہے. کہاں ہے یہ جنگی طاقت؟ کس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے؟ جدید عصری علوم کے ذریعے. ہم اس حالات سے ناواقف رہے, نتیجتاً ہم ذلیل ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے امت مسلمہ. یاد رکھیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے جینے کے لیے, مرنے کے لیے نہیں بھیجا. مرنے کے لیے اس نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے. جینے کے لیے بھیجا ہے تو پھر اس نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ زندگی اچھے طریقے سے گزارو, اپنا ذریعہ معاش تلاش کرو. قرآن کریم میں رب نے واضح طور پر فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. تم میں جتنی طاقت ہو سکتی ہے تم کافروں کے مقابلے میں اپنی جنگی تیاری کرو. ہم نے کیا تیاری کی کافروں کے مقابلے میں؟ خدا نہ خواستہ میں ایک مثال دیتا ہوں. جس طرح لوگ زور و شور سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تعلیم حرام ہے ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر پاکستان میں یہ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بالکل نہ ہوتی آج آپ جنگی لحاظ سے لولے لنگڑے ہوتے, کسی کام کے نہ ہوتے. کیا مقابلہ کرتے آپ کافروں کا؟ آج آپ کے پاس اللہ کے فضل سے ایٹم بم ہے. اصل میں بھروسہ تو رب کی ذات پہ ہے, لیکن جو دنیا کے اسباب ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں بروئے کار لائیں, ہم انہیں استعمال کریں, ان سے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا. آج اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو اس کا حال یہ ہوتا کہ ناک سے پکڑا ادھر کھینچا ادھر کھینچا جو چاہے کر. لیکن آج دنیا میں کچھ نہ کچھ خوف طاری ہے. یہ کس علم کے ذریعے حاصل ہوا یہ سب کچھ؟ خدا کے بندوں آنکھیں کھولنے کا وقت ہے, بند کرنے کا نہیں. مجھے 20 سال 22 سال ہو گئے اس دین کی فیلڈ میں, لیکن اس لحاظ سے میں ہمیشہ کڑتا رہا ہوں. اعلی مدارس کو آنکھیں کھولنی چاہیے. آخرت کی تیاری ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمیں استعمال کے لیے دی ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کڑوی لگے لیکن بھائی یہ حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں.
آپ معاشرے سے آنکھیں بند کر کے چلیں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے نظام کو نہیں چھیڑا، صرف انہی چیزوں کو چھیڑا جو شریعت کے خلاف تھی، جنہیں اسلام پسند نہیں کرتا، ان کو ختم کیا، باقی کسی کو ختم نہیں کیا۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دن کی خوشی منایا کرتے تھے، یوم عید مناتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ فرعون سے نجات ملی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ خوشی منانے کے لیے عطا فرمائے۔ معاشرے میں خوشی منانے کا، عید کا ایک دن رائج تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم یوں مناؤ، منانے سے نہیں روکا، معاشرے میں رائج ہے، ضرورت ہے معاشرے کی، عوام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے یوں مناؤ۔ ایسی اور کئی مثالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تجارت کی ہے کہ نہیں کی؟ لگ بھگ 12 سال کی عمر میں حضور نے پہلا سفر کیا تجارت کا، اس کے بعد کیا تجارت چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی کی ہے کہ نہیں کی؟ کی ہے۔ حضور حکمرانی نہ کرتے تو آج ہمیں اسلام بھی نہ ملتا۔ حضور کے صحابہ نے حکمرانی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو پھر کون ہے جو ہمیں اس حکمرانی سے روک رہا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ کبھی کبھی میرے جذبات جو ہے نا وہ بہت تیش میں آ جاتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کری، دنیا داروں نے دین سے آنکھیں بند کی، دین داروں نے دنیا سے آنکھیں بند کی، نتیجہ کیا ہوا؟ سب رسوا ہو رہے ہیں۔ نہ ہم دین سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، نہ ہم دنیا سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف بھی ہے، کنز الایمان میں نے پڑھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا کو بھی پکڑے آخرت کو بھی پکڑے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک طرف چلے جا رہے ہیں دوسری طرف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر یہ جن پہ ہم تانے کستے ہیں نا یہ دنیا دار نہ ہوتے تو ہم لولے لنگڑے تھے، جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے ہم۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، چلے وہ بے دین ہی سی، دنیا دار ہی سی، لیکن کچھ تو کیا انہوں نے، کچھ تو کیا نا، پاکستان کو مضبوط کر دیا جنگی لحاظ سے، کیا کہ نہیں کیا جی؟ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات اور معاملات سے باخبر رہے، بے خبر نہ رہے۔ نیٹ ہے، آپ اس کو برا بلا گالیاں دیتے ہیں، جو مرضی کریں بھائی، اس کے اندر جو فائدے کی چیز ہے وہ استعمال کریں۔ ٹی وی ہے، جو مرضی گالیاں دیں کریں، لیکن اس کی جو فائدے کی چیز ہے استعمال کریں۔ آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو کیا دنیا یہ سب کچھ ختم کر دے گی؟ نہیں کرے گی بھائی، دنیا میں یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہم دنیا کے پیچھے پلٹ کے آئیں گے مجبوراً، دنیا ہمارے پیچھے نہیں آئے گی۔ جو دنیا کے لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حافظ اللسان ہی